سے کر رہے ہیں، بس ایک ان کی ضد ہے، اور وہ ضد سمجھنی چاہیے ہمارے یہ جو لوگ قادیانی کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہ ان کی ضد صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں بھی مسلمان کہلانے کا حق دیا جائے. یہ بذات خود ایک بہت پرابلمیٹک کلیم ہوگا، اس لیے کہ اسلام کی ڈیفینیشن تو ہم نے نہیں کرنی ہے، وہ تو ہو چکی ہے. تو یہ اس ڈیفینیشن کے اندر فال ہی نہیں کرتے ہیں. ان کی پوری ضد یہ نہیں ہے، ان کی پوری ضد یہ ہے کہ ہمیں ہی مسلمان سمجھا جائے، اور اس کی کوسٹ یہ ہے کہ تم سب کافر ہو. اب مانو اس چیز کو بھائی. ہاؤ. دیکھا نا، ہاں میں نے عامر بھائی ایک پوڈ کاسٹ میں بھی ایک بات کہی تھی کہ سب کی اپنی اپنی ٹیریٹری ہوتی ہے، سب اس ٹیریٹری کے اندر رہتے ہیں. ہمیں اس چیز سے مسئلہ نہیں ہے کہ کسی آدمی نے کہا ہے کہ میں فلاں کو نبی مانتا ہوں. وہ کہتے رہو، ہمیں کیا تکلیف ہے. نبی تو جو آپ کہیں کہ بہرحال ایک جو ہم انسان ہیں ہماری کیٹیگری میں ہے، اگر ہمارا ڈس ایگریمنٹ کسی کمیونٹی سے ان چیزوں پہ ہو تو ہمارے لیے جو سب سے مطلب جو ایک ذات ہے جس پہ ہم کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتے، وہ تو اللہ کی ذات ہے. آپ کرسچنس کو دیکھیں، انہوں نے نبی نہیں، انہوں نے خدا اپنا بنایا ہوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی، انہوں نے کہا وہ ہمارے خدا ہیں. یہ ہمارا ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کا کلیم ہے، ان کی ٹیریٹری ہے. ہمارے درمیان ایک بائیفرکیشن بڑی کلیئر ہوئی ہے. وہ ہماری ٹیریٹری کو کلیم نہیں کرتے، ہم ان کو کلیم نہیں کرتے. کہ حشر کے دن اللہ تعالیٰ سب کے فیصلے کر دے گا. اس دنیا میں آپ بھی خوش، ہم بھی خوش. قادیانی کمیونٹی سے مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہماری ٹیریٹری کو کلیم کرتے ہیں، کہ نہ صرف یہ کہ نہ صرف یہ کہ ہم نے ایک نئے آدمی کو اپنا نبی مان لیا ہے، بلکہ ہمارے اس نبی کو ماننے کی وجہ سے تم سب کافر ہو. واٹ کائنڈ آف نان سینس از دیٹ؟ بھائی مانتے رہو، کہہ دو تمہارا اپنا مذہب ہے، تمہارا اپنا کلمہ ہے، تمہارا اپنا نبی ہے، کس کو پرواہ ہے. ہم یہی کہتے ہیں. باقی مائنورٹیز کا تم بھی مائنورٹیز میں آ جاؤ. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، تمہاری ٹیریٹری بھی ہم لیں گے، تمہارا مذہب بھی ہمارا ہے، تم مذہب سے باہر ہو. یار کیا مطلب، کیا انسان کو لاجیکلی اس چیز کا جواب دے. ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو پاکستان یا دوسرے مسلم دیشوں کے اندر کیا سر بھائی احمدیہ کمیونٹیاں پر روک لگتے ہوئے نظر آ رہی ہے، مگر وہاں مندر بننے کی اجازت مل رہی ہے، چرچز کھل رہے ہیں، 600 سال پرانے مندر اوپن کیے جا رہے ہیں پشاور کے اندر. ٹھیک ہے، کرتارپور کوریڈور اوپن ہوتا ہے سکھوں کے لیے. ان کو وہ نظر نہیں آ رہا. احمدیہ کمیونٹی کا کیس پتا بھی نہیں ہے. میں نے اسی لیے پوچھا تمہیں کیا پتا ان کا بلیف، جو بھی بلیف، کیوں بلیف سسٹم جو بھی ہو، جو بلیف سسٹم ہو. ایک بندہ ڈرائیونگ لائسنس لینے کے لیے اپنی چھوٹی سی گاڑی، جن کی چھوٹی سی پدی سی گاڑی روڈ پر اتارنے کے لیے اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہ ہو، وہ بندے کو الاؤ نہیں کرتے، فائن ٹھک جاتا ہے، جیل بھی ہو سکتی ہے. کیوں؟ وہ ریڈ سگنل پہ نہیں رکے، گرین سگنل پر نہیں چلے، ٹرنز کا خیال نہیں کرے، ٹریفک سائن بورڈ جو ہیں اس لینگویج کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرے، اس کو ڈرائیونگ لائسنس نہیں دیتے. تو ایک چھوٹی سی گاڑی روڈ پر نہیں نکلنے دیتے. تم کہتے ہو کہ پوری کی پوری کمیونٹی کانسٹیٹیوشن کو ہوا میں اڑا دیتی ہو، اور ان کو ہم اجازت دے دیں کہ جناب وہ دن دن آتے پھرے. حقیقت ہے. تو بہرحال پوری دنیا کے اندر یہ قانون مانا جاتا ہے. پتا ہے نہیں کہ احمدی کمیونٹی کا اصل میں بلنڈر کیا ہے. نہرو، پنڈت جواہر لال نہرو 1935 کے اندر یورپ کا ٹرپ مارتا ہے. کانگریس کا اس وقت وہ لیڈر مانا جاتا تھا. وہ یورپ سے واپس ٹرپ میں آتا ہے 1935 کے اندر. وہ بندہ ٹرین سٹیشن پر اترتے پہلی بات ایک کرتا ہے. نہرو کہتا ہے اگر برٹش گورنمنٹ کو آپ نے انڈیا کے اندر کمزور کرنا ہے، پولیٹیکلی ڈیمیج کرنا ہے، تو آپ کو سب سے پہلے احمدیہ کمیونٹی کو ڈیمیج کرنا ہوگا. کیونکہ احمدیہ کمیونٹی ایک ایجنٹ، جاسوس اور ایک گروپ کے طور پر، ایک کلٹ کے طور پر کام کر رہا ہے جو برٹش گورنمنٹ کو پولیٹیکلی سپورٹ کیے ہوئے ہے. یہ نہرو کے الفاظ ہیں، نہرو کے. تو نہرو سے زیادہ سیانا ہے میرا بھائی پالیٹکس میں. یہ پنڈت نہرو کے الفاظ ہیں. وہ تو مسلم نہیں تھا. اس نے کیوں کہا؟ کیونکہ پتا تھا کہ احمدی کمیونٹی کی جو بیس ہے وہ اسلام کو صرف کھوکھلا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہندوستان کو انگریزوں کے ہاتھوں میں سونپے رکھنے کے لیے اور اس کی پشت پناہی مدد کرنے کے لیے
یہ کمیونٹی تیار کی گئی تھی. تو آج جو ہندو اٹھ کے قادیانی کو سپورٹ کر رہا ہے، میں آپ کو صحیح لفظوں میں بتاؤں، وہ دیش دروہی ہے. دیش دروہی. قادیانیوں کو سپورٹ کرنا دیش دروہ ہے. چھوٹا پاپ یا چھوٹا جرم نہیں ہے یہ. ان کو پتہ ہی نہیں ہے. کتنے ہندو ہیں جو احمدی کمیونٹی کو ایکسپوز کرتے رہے اس بیس کے اوپر کہ یہ برطانوی گورنمنٹ کے پٹھو ہیں، ان کے جاسوس ہیں. یہ آج آ کے مسلمانوں کے ساتھ صرف الجھنے کے لیے، ان بیوقوفوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ گوروں کے ایجنٹ تھے جن کو تم سپورٹ کرنے کے لیے آج مسلمانوں سے کر رہے ہو. ہم لوگ کل سارے مل کے ان کے خلاف لڑتے رہے آزادی کے لیے. 70 سال پہلے ہندو، مسلم، عیسائی سب ایک جگہ پر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے برٹش کو یہاں سے جانا چاہیے. کمیونٹی احمدیہ تمہاری لاڈلی، جس کو آج تم لاڈلی مسلمانوں کے خلاف بنا کر پیش کر رہے ہو، یہ کمیونٹی کہتی تھی نہیں نہیں نہیں، گوروں کو یہی رہنا چاہیے، گوروں سے بہتر تو وہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا تھا مجھے تو اتنا سکون مکے کے اندر نہیں ہے جتنا مجھے برٹش امپائر کے تحت ہے. آج ان کو یاد آ رہا ہے کہ احمدیہ کمیونٹی، اس کو پتا ہے احمدیہ کمیونٹی کا کیس کیا نہیں پتا. صرف اسلامو فوبز ایکس مسلم سے یا میڈیا سے سن کے ایک آرگیومنٹ گھڑ کے رکھا ہوا ہے کہ چلو مسلمانوں کو ٹونٹ کرنے کے لیے یہ آرگیومنٹ رکھیں. احمدی کمیونٹی مسلمانوں کی دشمن نہیں، صرف ہندوستان کی دشمن تھی، یہاں کی کمیونٹی کی. 1857 میں جس میں ہندو بھی شامل تھے، سکھ بھی شامل تھے، مسلم بھی شامل تھے، برٹش کے خلاف. پتہ ہے تمہاری احمدیہ لاڈلی کمیونٹی کس جگہ پر کھڑی تھی گھوڑے دے کر؟ یہ برٹش کے ساتھ کھڑی تھی. مرزا غلام احمد قادیانی کا باپ اور بھائی. یہ لمبا لیٹر کتاب البریہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب کے اندر موجود ہے. لیٹر گورے نے لکھ کے، جرنل نے خط لکھ کے کہا واہ شاندار، 50 گھوڑے بھیجے جنگ میں لڑنے کے لیے. کن کے خلاف؟ اپنے لوگوں کے خلاف. آج آ کے ہم سے بات کرتا ہے. تو وہ میسور کا شیر جو ہے وہ میدان کے اندر موجود تھا. اسی فوج کے اندر برٹش کے خلاف ہندو موجود ہے، سکھ موجود ہے، مسلمان موجود ہے. ٹیپو سلطان. اور یہ جناب یہ مسلمانوں کو صرف اپنی خار پوری کرنے کے لیے، ضد پوری کرنے کے لیے کیس نہیں پتا کہ احمدیہ کمیونٹی کا کیس کیا ہے ہمارے خلاف یا ایون انڈینز کے خلاف نہیں پتا. تو صرف جو ہے نا وہ مسلمانوں کے خلاف کرنے کے لیے جی احمدی کمیونٹی کے ساتھ آپ ظلم کیوں کرتے ہیں جی، ان کو کیوں نہیں بنانے دیتے. ہم کہتے ہیں مندر الاؤڈ ہے. میں نے اتنی بڑی بات، مندر الاؤڈ ہے، چرچ الاؤڈ ہے، مسجد زرار الاؤڈ نہیں ہو سکتی. قرآن کا فیصلہ ہے. کیونکہ مسجد زرار صرف مسلمانوں کو نقصان ہی پہنچاتی تھی، مسلمان اور نان مسلم کو آپس میں لڑوانے کا کام کرتی تھی. قرآن کہتا ہے مسجد زرار الاؤ نہیں ہو سکتی. مندر بن سکتا ہے، چرچ بن سکتا ہے، کیونکہ وہ کھل کر پتا ہے کہ یہ نان مسلم ہے، مگر مسجد زرار نہیں بنے گی، اس کو توڑ دیا جائے گا. یہ بات ہے جی. کیسر بھائی کچھ آپ کہنا چاہیں گے؟ نہیں تو پھر اس کو سم اپ کرتے ہیں جی. نہیں، میرے خیال میں کوئی چیز ایڈ کرنے کی گنجائش نہیں رہی. بالکل آگے بڑھیے. جزاک اللہ. بس لاسٹ 1-2 کالر لیں گے کیونکہ میں آپ نے کہا کہ انجوائمنٹ تو ابھی شروع ہوئی ہے تو میں نے اس میں پھر تھوڑا سا اضافہ کیا. آخری 1-2 کالر لیں گے انشاءاللہ آپ کی موجودگی میں، تو پھر اس کے بعد ہم اینڈ کر دیں گے. سعد بھائی ایسے کریں، نہیں پہلے مسلمان کا حق بن جاتا ہے. سعد بھائی کو لے لیتے ہیں. جی سعد بھائی عمیر بھائی ہوں گے، جی اس کے بعد ہم دیکھیں گے نان مسلم. جی السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام. پہلی دفعہ آیا پیارے بھائی؟ نہیں آیا تو دوسری دفعہ ہوں. یار بس پھر یہ غلطی میں نے مجھ سے پہلے ہو گئی ہے. سعد بھائی اپنا خیال رکھیے گا، غلطی کوتاہی معاف کریں، ٹھیک ہے؟ برا مت مانیے گا. پہلی بار میں نے مجھے شاید پہلے ہی رول سیٹ رکھنا چاہیے تھا. عمیر بھائی فرسٹ ٹائم آئے ہیں آپ؟ عمیر بھائی ہیلو، ٹھیک ہو گیا. علی صہیب بھائی فرسٹ ٹائم آئے ہیں آپ؟ علی صہیب بھائی ہیلو، ٹھیک ہو گیا. سید سلمان بھائی، دیکھا نا اس طرح پہلے لوگوں سے ملاقات نہیں ہو پا رہی جو پہلے بھائی ہیں. سید سلمان بھائی آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں؟ السلام علیکم. جی میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں. وعلیکم السلام. جی ٹھیک ہے، اہلاً پیارے بھائی، تھینک یو.
اچھا میں بیسکلی آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا آف لائن بات کرنا چاہ رہا تھا. میں چاہ رہا تھا کچھ اے آئی باٹس کے سلسلے میں. تو اگر آپ لوگوں کا کوئی آف لائن وہ ایڈریس مل جائے تاکہ میں آپ لوگوں سے کانٹیکٹ کر سکوں تو وہ مجھے دے دیجیے گا. میں بیسکلی یہاں پہ وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا جو اچھا جو ٹھیک ہے میرے ذہن. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. قیصر بھائی بھی اگر اس میں شامل رہیں تو ایک پریزنٹیشن ہے جو میں آپ لوگوں کو دونوں کو دینا چاہوں گا. زبردست. کیسر بھائی اگر آپ اپنی ای میل دے دیں اور وہ بہتر ہو جائے گا. لائیو تھوڑا سا اپنی ای میل. جی ضرور. بہت سمپل ہے. کیسر احمد راجا @gmail.com. نو کیا کہتے ہیں اسپیشل کریکٹرز, نو اسپیسز. معذرت کے ساتھ میں نے آپ کو اس پہ پہلے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی, غالباً وہ آپ سے رابطہ نہیں ہو سکا تھا. تو کوئی ایک خاص کچھ آپ یعنی مینشن کر دیا جائے تاکہ آپ اس کو پڑھ لیں. ایسی جی آپ بریکٹ میں لکھ دیجیے گا ریف عامر حق لائیو اسٹریم. ٹھیک ہے چلیں صحیح. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے نا. چلیں بہت شکریہ. تھینک یو بھائی, بہت شکریہ. یار مسلمان دوست برا مت مانیے گا, میں نے یہ اصول اس لیے چیز رکھی تھی کہ اگر بار بار انہی مسلمان دوستوں کو لیا جائے گا تو کبھی بھی نئے مسلم دوستوں سے جو دنیا میں مختلف کونوں پر ہمیں سنتے ہیں مختلف وقت میں, کبھی ملاقاتی بات ہی نہیں ہو پائے گی. تو اس لیے ہماری یہ عذر قبول کیجیے گا. میں اس لیے مسلمان دوستوں کو کہتا ہوں جو فرسٹ ٹائم آئے پلیز وہی بات کریں. ٹھیک ہے نا, یہ خیال کریں. اچھا عمیر علی بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرسٹ ٹائم آئے آپ بھائی؟ جی سر میں آپ کی اسٹریم میں فرسٹ بار ہی آیا ہوں. جی بھائی. سر کیسر بھائی سے ایک سوال تھا. السلام علیکم کیسر بھائی. جی وعلیکم السلام جناب. سر کیسے ہیں آپ؟ طبیعت صحیح ہے؟ سر آپ سے یہ ایک سوال تھا کہ آپ مطلب جو یونیورسٹیز میں وزٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ لیکچر بھی کرتے ہیں تو آپ سندھ کی طرف جانب کیوں نہیں کرتے؟ بلنٹ آنسر کوئی بلاتا ہی نہیں ہے. یہ تو پروفیشنل آنسر یا سندھ یونیورسٹی ہو گئی, میران یونیورسٹی ہو گئی, کراچی یونیورسٹی یا چانڈکا ہو گیا. نہیں یار جاتا ہوں. ہنسی مذاق اپنی طرف. کراچی میں تو میرا آنا جمع ہوتا ہے. بحریہ میں بھی ہو چکا ہے, کراچی یونیورسٹی میں بھی, کراچی. آئی بی اے آپ اور چھوڑیں, آئی بی اے میں ہو چکا ہے جہاں پہ کبھی شاید سوچا بھی نہیں ہوگا آپ نے. اچھا تو وہ آپ کے چینل پہ ویڈیو وغیرہ نہیں رکھی ہوئی کیا؟ میں نے تو نہیں دیکھی ایسی کوئی. نہیں وہ چینل پہ ویڈیو اس لیے نہیں ہے کہ آئی بی اے میں میرے خلاف سیکولر اسٹوڈنٹس اور ٹرانسجینڈرز کے جو وہاں پہ ایل جی بی ٹی وغیرہ والے لوگ ہیں انہوں نے بڑی منظم کیمپین کی تھی میرے خلاف, اور کئی سو ای میلز انہوں نے وہ اپنا اکٹھے کر لیے تھے جھوٹ کی بنیاد پہ. پتہ نہیں کون سے ایریے کا کراچی کا جس کو مجھے نام بھی نہیں لینا آتا کہ وہاں پہ پتہ نہیں میں نے کیا کر دیا تھا. تو اس بیس پہ انہوں نے مجھے ڈی اسٹیج کرنے کی کوشش کی تھی. تو میں نے ان کو انوائٹ کیا کہ میں اب یہاں پہ آیا ہوں تو آپ کے جو اعتراضات ہیں وہ ہم لائیو ڈسکس کریں گے. تو وہ بھی کافی یعنی کہ ہاسٹیلٹی تھی. مجھے پہلے تو یونیورسٹی کی جو ایونٹ کی انتظامیہ تھی وہ کمرے سے باہر نہیں آنے دے رہے تھے کہ بہت غصے میں ہے اسٹوڈنٹ اور بڑا یہ. میں نے کہا غصے میں بھی میں اپنے ملک میں بھی اگر میں اس طرح سے چھپ جاؤں تو پھر کیا فائدہ ہوا. تو خیر وہ باہر وغیرہ تو ہم وہ نکلے. تو وہ اس کی ریکارڈنگ اس لیے نہیں کہ وہ جتنے بھونڈے اور بھدے الزامات انہوں نے لگائے اور وہ جس برے طریقے سے ایکسپوز ہوئے, وہ ریکارڈنگ پھر مجھے لگتا نہیں ہے کبھی سامنے آئے گی. اچھا ویسے صحیح بات ہے. ویسے ہم نے دیکھی بھی نہیں کیونکہ ہماری سندھ میں نا یہ سیکولرس کا بہت مطلب چلتا ہے. سو میں نے سوچا کہ سندھ یونیورسٹی میں تو لاکھوں لوگ ایسے پیدا ہوتے ہیں مگر آپ کو وہاں پہ تو آنا ہی چاہیے تھا. میں آگے باقی انٹیریئر میں میرا آگے پروگرام بن رہا ہے انشاءاللہ العزیز. ضرور انشاءاللہ. سندھ میں بس دعا کریں کہ کیسر بھائی کی قیادت میں محمد بن قاسم بھی آیا نا جی. محمد بن قاسم کیسے آئے گا؟ ضرورت پڑ گئی ہے محمد بن قاسم کی اب دوبارہ. ہاں ویسے ضرورت تو پڑ گئی ہے. بس یہی ایک سوال تھا. تھینک یو سر سو مچ. تھینک یو سو مچ. کیسر جزاک اللہ. عمر بھائی بہت شکریہ, جزاک اللہ. ان مسلمان دوستوں کا بھی جو سمجھ گئے. کیسر بھائی آپ کی ملاقات کرانے لگا ہوں ایک بڑے پیارے بھائی سے, اور آپ کو یاد ہوگا جن کی آڈیو میں نے آپ کو واٹس ایپ پر سینڈ کی تھی. اللہ اکبر. جی, اور وہ بہت بےتاب ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے. مونو خالد بھائی آپ سٹیج پہ ہیں, ویلکم, سواگت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام.
جی منو کیسے بھائی ہیں عامر آپ بھائی جانے کیسر بھائی؟ آپ الحمدللہ لیں جی، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، میں نے کہا تھا میں آپ کی کیسر بھائی سے بات کرواؤں گا، جی جی خیریت ہو؟ عامر بھائی بہت بہت شکریہ۔ کیسر بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا احسان ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ کیسر بھائی مجھے پتا ہے چرن اسپرش وغیرہ تو اسلام میں اس کی مطلب الاؤڈ نہیں ہے، مگر میں نے مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ ہاتھ وغیرہ چومتے ہیں، فورہیڈ پہ کس کرتے ہیں، تو میں بالکل آپ کے ساتھ وہ کرنا چاہتا ہوں، کبھی اللہ کوشش کبھی مل پائے آپ سے تو مجھے آپ سے کیوں بہت محبت ہے کیسر بھائی۔ خوش رکھے آباد رکھے، بس شرمندہ نہ کرے مجھے۔ تو اللہ 3-4 ہفتے سے میں آپ کا انتظار کروں، آپ پتہ نہیں کیوں اسٹریم نہیں کرتے ہیں، بس تھینک یو کہنا چاہتا تھا کیسر بھائی آپ کو بس۔ میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت خوش رکھے آباد رکھے، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ کس جی وجہ جی سے منو بھائی کس وجہ سے تھینک یو کہنا چاہتے ہیں؟ چرن سپرش تو نہیں، مگر چلیں تھوڑا سا وشے کو سپرش ضرور کریں۔ میں نے بتایا تھا نا عامر بھائی آپ کو، مطلب ایک سینٹنس کیسر بھائی کی ایک سینٹنس نے مطلب میری پوری زندگی بدل دی، ابھی کیا بتاؤں ماشاء اللہ آپ ماشاء کو اللہ، بتایا تھا نا میں نے، جی 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 بالکل بالکل مجھے یاد ہے۔ تو بس میں وہی چاہ رہا تھا مطلب اس اب طرح کی بات ہو سکتا ہے کسی نے نہ سنی ہو، اس کی زندگی کو بدلنے کے لیے، اس کے لیے ایک فوڈ فار تھاٹ ہو سکتا ہے، تو آپ اگر بتانا چاہیں کیسر بھائی کی موجودگی میں تو ضرور بتائیں جی، کیا بات تھی؟ جی بالکل میں وہی کہہ رہا تھا، ایک بار کیسر بھائی آپ کو شاید یاد شاید ہو یا نہ ہو، مجھے نہیں لگ کرتے ہیں، پھر بھی میں بتاتا ہوں، ایک بار ایک کالر آیا تھا آپ کے پاس اور اس نے آپ کو پوچھا تھا اس بارے میں کہ نہیں آپ نے ان سے پوچھا تھا اصل میں کہ آپ نے کسی چیز کا نام لیا تھا جو اصل میں فروٹ ہے نہیں، مگر آپ نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا آپ کو یہ فروٹ آپ نے یہ فروٹ کھایا ہے؟ اس نے کہا تھا میں تو مجھے تو پتا بھی نہیں کوئی چیز بھی ہے کھانے کی، تو آپ نے کہا تھا ٹھیک ہے بھول جاؤ اس بات کو، پھر دین آپ نے بولا آپ کو جسٹس چاہیے، بس اس نے بولا ہاں مجھے چاہیے، مگر ہم سب جانتے کہ ہم ہٹلر کو 6 ملین ٹائمز تو مار نہیں سکتے، مگر ہم مارنا چاہتے ہیں، تو یہ چیز میرے دماغ میں مطلب بیٹھ گئی، مطلب کیوں ہی چاہتے ہیں؟ تو اس طرح سے میں سوچتے ایتھیس کے پاس گیا، وہاں گیا، پھر ایک دن قرآن بھی پڑھنے لگا، پڑھتے ابھی کچھ 20-22 دن ہوئے ہیں میں نے اسلام کو اپنایا ہوا ہے، اور ماشاء اللہ تعالیٰ آپ مالک کو کے جزائے کرم سے میں خیر دے۔ نماز وغیرہ بھی پڑھتا ہوں، بس ساری زندگی بدل گئی ہے میری، تو میں ایک بہت بڑا مطلب روز ایک کوارٹر پینے والا تھا، پورنوگرافی دیکھتا تھا، میں کیا بتاؤں، میں ایسی ایسی چیزیں کرتا تھا، 20-22 دن سے میں سب چھوڑ چکا ہوں، مجھے ٹائم زیادہ اللہ ملتا ہے، میں سب کچھ صحیح سے کر پا رہا ہوں۔ پہلے میں 10 سے 15 درہم تو داڑو پہ ہی اڑا دیتا تھا، اب وہ 10 سے 15 درہم تو بچتے ہی بچتے ہیں، اس کے علاوہ جو 2-4 گھنٹے مجھے ایکسٹرا مل جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، وہ بھی میں بچا رہا ہوں، تو بس ان سب چیزوں کے لیے آپ کو تھینک یو کرنا چاہتا تھا، اور اللہ کو تو میں ہر روز صبح میں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے۔ بھائی ہم ایمان یونین میں جتنے بھی بہن بھائی کام کر رہے ہیں، یہی درخواست کرتے ہیں کہ حشر کے دن آپ کی گواہیوں کی ہمیں بہت ضرورت ہوگی، مجھے بالخصوص بہت ضرورت ہوگی، یہ وہاں نہ بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے۔ میں یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے ہمیشہ کوئی اس طرح کی سچویشن ہو تو اس پہ رسپونڈ کرنا، تو امید ہے آپ معاف کریں گے اگر میں کچھ بہت زیادہ نہ کہہ سکوں جواب میں، بس میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور امید ہے کہ آپ کی دعاؤں میں میری جگہ بھی ہوگی۔ ارے کیسے ایسی باتیں نہ کرے، آپ سے بالکل مجھے بہت محبت ہے، اور ہاں کبھی تھا کہ میں آپ سے مطلب I would hate you for you are standing for اسلام، مجھے پسند نہیں تھا کبھی اسلام، مگر اب تو میں کیا ہی کہوں آپ کے بارے میں، مطلب آپ جو کر رہے ہیں اللہ آپ واہ، کو ان سب چیزوں میں سکسیس دے، آپ بس کرتے رہیں، مطلب کیا بولوں، تھینک یو سو مچ۔ ماشاء بہت اللہ شکریہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ مونو بھائی، بہت شکریہ، آپ نے دوبارہ ریپیٹ کر کے ہمارا ایمان کو بھی تازہ کیا، اور کئی نئے سننے والوں کو یہ چینج بڑی یوں سمجھ لیں ان کو ہٹ کرے گی، ان کو چینج کرنے کے لیے، ان کو ایمان کی طرف لانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ماشاءاللہ بڑا کلیئر مائنڈ ہوا آپ کا، جو آپ نے بتایا کہ کیسے آپ کی سیونگ بھی ہوئی، پیسے بھی بچ رہے ہیں، آپ ڈسپلن میں آئے، آپ کے ٹائم میں برکت آئی، آپ کو پتا چلا ہے کہ میں
ہوش میں آیا ہوں تو مجھے پتا چلا ہے کہ میری تو پروڈکٹیو لائف ہوئی ہے. پروڈکٹیو، دیٹس ویری امپورٹنٹ. ماشاء اللہ. عامر بھائی میری جرنی بہت لمبی رہی ہے. میں آپ کو پہلے اگر بتایا ہوں، شاید میں نے بتایا بھی ہے، میں بدھسٹ بنا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑا. ہاں بس یہ ہوا کہ میری بلیف چینج ہوگی کہ ہاں کہ آپ جی کوئی گوڈ نہیں ہے، بس ایسا ہو گیا. کوئی فرق نہیں پڑا لائف میں. پھر میں ایتھیسٹ بنا، تب بھی کوئی نہیں فرق پڑا. بس جیسے چل رہا تھا. مگر جب سے میں مسلمان بنا، مجھے ہر چیز کرنے میں ڈر لگتا ہے. جھوٹ بولوں نہیں بولوں اس میں ڈر لگتا ہے. یہ والی نماز چھوڑ دوں نہیں چھوڑ دوں اس میں ڈر لگتا ہے. داڑو پی لوں آج نہیں پی لوں اس میں ڈر لگتا ہے. تو بہت چیز بدل گئی ہے، اور یہ جو بدلاؤ آیا ہے مجھے بہت پسند ہے. مجھے اچھا لگتا ہے، میرے ٹائم بچتے ہیں، میں سب کچھ صحیح ٹائم پہ، سب کچھ ٹائم پہ کر رہا ہوں، ٹائم پہ سو رہا ہوں، ٹائم پہ کھا رہا ہوں، ٹائم پہ کام پہ جا رہا ہوں، پیسے بچ رہے ہیں، سب اچھا ہو رہا ہے. اور عامر بھائی ایک آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی. جی جی. جب میں ایتھیسٹ تھا تو میرا جو سب سے بڑا سوال جو مسلمانوں سے ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ یو مسلمس آر ویری کرول. تم لوگ جو ہو، جب آپ غصہ مت کیجیے گا، میں ویگن نہیں ہوں، میں پہلے ہی بتا دوں. پھر بھی تم مسلم جو ہو، تم لوگ جانور کو جب مطلب کھانے کے لیے جب انہیں کاٹتے ہو تو دھیرے دھیرے سلولی پینفل ڈیتھ دیتے ہو، جبکہ باقی لوگ جو انہیں ایک شاٹ میں مار دیتے ہیں. تو یہ تو غلط ہے. اب پتہ نہیں اب یہ کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی، میں نے ایک ویڈیو کیا اسٹریم دیکھی تھی جس میں آپ نے میڈیٹیشن اور کیا یوگا پہ ایک اسٹریم کی تھی. آپ کی ریسرچ بہت اچھی تھی، مجھے بہت پسند آیا. تو میں بس ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ کر سکتے ہو تو ضروری نہیں کہ آپ کریں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کرنا چاہیے تو آپ کریں. کوئی سائنٹیفک ریسرچ مطلب کچھ پیش کرے اس طرح کی کوئی چیزیں، آپ اگر آپ کر سکتے ہیں اس بارے میں اسٹریم تو پلیز کریں. مجھے آئی جسٹ وانٹ ٹو میک اٹ سینس، مطلب میرے لیے اسلام میک سینس کرنا چاہیے. انشاءاللہ. نہیں دیٹس یور رائٹ. اور یہی طریقہ کار ہے. انشاءاللہ میک سینس کرنا چاہیے اور اس کو کھوجتے رہنا چاہیے جب تک وہ چیز سمجھ آئے. انشاءاللہ. تو میں کرتا ہوں اس کو، اسپیشلی اس کو کرتے ہیں. ویسے ہم نے اور جو نان ویج ایٹنگ ہے اس کے حوالے سے تو سٹریمز کی ہیں، بات بھی کی ہے. پرشانت آریہ جو اپنا آچاریہ پرشانت جی ہیں، ان کے حوالے سے بھی ایک سٹریم اسپیشل کی تھی، اس کو الگ سے کلپ میں بھی ڈالیں گے. باقی یہ جو پوائنٹ ہے پین کرنے والا اور لیسر پین جو ہے اس طریقے پر آنے والا، اس میتھڈ کے، اس کے جو آرگومنٹس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ. بہت اچھا سجیشن ہے. انشاءاللہ کریں گے اس پہ بات. ویسے ایک بات، اچھا یہ پرسان جی سے ایک بات یاد آیا مجھے، معاف کیجیے گا میں آپ کا ٹائم زیادہ لے رہا ہوں، مگر پتا نہیں کیسے بھائی ہے تو مجھے بس بولنے کا ہی من کرتا جا رہا ہے. آچاریہ پرشانت اور ایک نام اور آپ نے سنا ہوگا، کیا نام ہے ان کا، بہت ہی فیمس ہے انڈیا میں نام کا نہیں پتا مگر وہ سدگرو نام سے بہت فیمس ہے. جی جی. ہاں تو انڈیا میں یہ آچاریہ پرشانت اور یہ سدگرو جی، پاکستان کے غامدی صاحب اور مرزا صاحب دونوں مجھے برابر لگتے. ادھر وہ ایتھیزم اور فیمنزم اور لبرلزم کو پھیلا رہے، ادھر یہ ہندوازم کے اسکرپچرز کے ساتھ یہ چیزیں کر رہے ہیں. تو بس اتنا کہنا چاہ رہا تھا. میں نے مفتی صاحب کی اسٹریم دیکھی. ویسے میں بھی پہلے کبھی مرزا صاحب کو سنتا تھا، اچھی باتیں اچھی لگتی تھی، مگر جب میں نے مفتی صاحب کی وہ ویڈیو دیکھے نا، سلائڈز دکھا رہے تھے جس میں وہ ایتھیسٹ کے چینل پہ جا کے کمنٹس وغیرہ کرتے تھے، تو مجھے لگا مطلب ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو وہ میں پرشانت صاحب کے نام سے یاد آ گیا، تو میں تھوڑا کہنا چاہتا تھا. بس تھینک یو. ٹھیک ہو گیا منو بھائی، بہت شکریہ. ٹھیک ہے. اچھا میں ایک چیز آپ کو سجیسٹ ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بھائی بھی نیچے کمنٹ میں لکھ رہے تھے، اسلام کا خاصہ یہ ہے کہ اسلام آپ کی پازیٹیو تھنکنگ کو یا آپ کے کانفیڈنس کو بڑھانے کے لیے آپ کو پاسٹ میں پھنس کر یا پاسٹ کی چیزوں کو یاد کر کے اپنے آپ کو بلٹل کرنے سے منع کرتا ہے. یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ جو بیت گیا وہ سپنا، جو اب ہے وہ اپنا. یہ فارمولا اسلام کا. ٹھیک ہے. اب یہ آپ کے پاس آگے پوری لائف پڑی ہے، آپ نے اس کو پروڈکٹیو بنانا ہے، پازیٹیو، جیسا کہ آپ نے بتایا بھی ہے. اور اگر پاسٹ کے اندر کوئی ادھر ادھر کے معاملات ہو گئے، کوئی چیز ہو گئی، آپ نے اس کو وہ اللہ کے حوالے کا ہے، اس کو ڈسکس بھی نہیں کرنا. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ پھر آپ کو کہیں کسی جگہ پر ڈی موٹیویٹ نہ کرے. نیور ایور کرے گی بھی نہیں، کیونکہ مجھے آپ کی گفتگو سے پتہ چل رہا ہے الحمدللہ کہ آپ بڑے پیس میں ہیں، بڑے ریلیکس ہیں، بڑے سرٹن ہیں اپنے آئیڈیاز میں، اپنے ڈیسیجن میں، الحمدللہ. تو بس یہ بھی ایک میرا سجیشن تھا آپ کو
کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے، بہتر بننا ہے، پیچھے جو بھی گزر گیا کوئی بات نہیں، بیت گیا، ٹھیک ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ خیر کرے گا، اللہ معاف کرنے جی والا ہے، بالکل تھینک یو. ٹھیک ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ، جزاک اللہ. لیں دوستو، مونو خالد صاحب کی فائنلی کیسر بھائی سے بات ہوئی ہے. کیسر بھائی یہ بہت اس وقت ماشاءاللہ آپ کو یاد کر رہے تھے اور بڑا محبت کا اظہار کر رہے تھے، اور آپ کا وہ جو جسٹس والا پوائنٹ تھا نا کہ اگر کوئی چیز ایکچوئل میں ایگزسٹ نہیں کرتی ہے تو اس کی اپیل کیوں اٹھتی ہے، کلیکٹیو اپیل، وہ بڑا عامر زبردست بھائی آرگومنٹ. دیکھیں ان مینی ویز ہم ایمان یونین کے پلیٹ فارم پہ ہوں یا کہیں اور جگہ پہ ہوں، اسینشلی دیکھیں ہم نالج کریٹ تو نہیں کر رہے. آئی مین اگر کوئی جاب ڈسکرپشن، خیر مجھے کوئی لوگ کہتے بھی ہیں جب آپ کا کام ایسا ہے ویسا، تو کہتے ہیں بھائی ہم ایمان یونین والے جو ہے نا ڈاکیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نوکری لگائی ہوئی ہے، وچ مینس کہ ڈاکیے کا کام تو صرف خط ڈلیور کر دینا ہے. آگے اس خط کو کھول کے پڑھ کے کوئی کتنا اثر لے، یہ تو ہمارے جو بھائی آئے تھے یہ ان کا اعلیٰ ظرف ہے کہ ایک جملہ جو ہے وہ ان کو اتنا اچھا لگا کہ اس پہ انہوں نے ریسرچ کی، فالو اپ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا جہاں بدل دیا. تو بس یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ نوکریاں ہماری آباد رہیں، قائم رہیں، ہم خط ڈلیور کرتے رہیں. باقی پڑھنے والوں کا اچھا ظرف ہے، اٹس دیئر گڈ سیلف جو اس کو اتنی اہمیت دیتے ہیں. زبردست، الحمدللہ. کیسر بھائی، آپ جتنے جی بھی لوگوں کو اسلام کی طرف انسپائر کر لیں، اللہ آپ کو وسیلہ بنائے، اللہ آپ کو سبب بنائے. نہیں نہیں سر، مگر پلانٹ ارتھ کے کاغذوں میں سر آپ نہیں. ہاں وہ میری بدنصیبی ہے. ہاں، ڈرائیونگ سیٹ پر برل آپ کو ہم نے نہیں بیٹھنے دینا. کیسر بھائی کچھ بھی آپ کر لیں. ہاں، یار یہ عامر بھائی، میں ایک بات بہت عرصہ پہلے میں نے عرض کی تھی، اور وہ میرا زندگی کا تجربہ ہے، اس لیے میں اسے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ اللہ سے عزت مانگیں، پیسے مانگیں، دولت، کار، گاڑی کا جو بھی مانگیں، آپ شہرت مانگیں، لیکن اس سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ سے وہ ظرف مانگیں جس کے اندر یہ چیزیں سما سکیں. کیونکہ ظرف اللہ اکبر. وہ ایک ایسی پیالی کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر ان چیزوں نے جانا ہوتا ہے نا. تو چھوٹی سی پیالی کے اندر آپ بہت سا پانی یک لخت انڈیل دیں تو وہ سپلیش آؤٹ ہوگا، سب کا نقصان کرے گا. تو میں اب ہمارے بھائی جو ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو شہرت دی، وہ سارا کچھ کیا، وہ ان کے ظرف کی وسعتوں کو نا ان کی بڑی سے باہر جا رہا ہے، اور وہ کنٹین نہیں کر پا رہے اس کو. ہر جگہ سینگ پسا لینے، ہر جگہ ڈفرینٹ نظر آنے کے لیے، یا اپنا آپ ایک سافٹ ماڈرنسٹ چہرہ دکھانے کے لیے کبھی ایتھیسٹ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، کبھی لبرلز کے ساتھ، کبھی سوشلسٹ، لبرل، ان چیزوں I just don't understand the man. حرکتیں ساری جو ہیں وہ رینڈ کارپوریشن والی ہی ہیں. There is no difference. کیا کہا جا سکتا ہے؟ میں یہی کہوں گا کہ آگے جتنے اپ کمنگ لوگ ہیں کہ یار اللہ سے پہلے ظرف مانگ لینا، بڑی شے ہے. ظرف چھوٹا پڑ گیا تو یہ معاشرے کے لیے چیزیں بڑی نقصان دہ ہو جائیں گی. یہ مولویوں دا حسن نثار جے، باقی تو سمجھ گئے جی. آٹا گننے ہلنی کیوں ہے، بس ایسا اب جی نا. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. ہم تو، میں اس وقت باوضو ہوں اس لیے میں نام بھی نہیں لے رہا، تو میں لیتا بھی نہیں ہوں نام کیسر بھائی، کیونکہ دیکھیں پرواز ہے دونوں کی اس ایک فضا میں. گرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ان کی اذاں اور ہے، ہماری اذاں اور. اللہ کا اللہ تعالیٰ بس ہدایت دے. میں نے تو اپنا شکوہ ریکارڈ کروا دیا ہوا ہے جی، اور آپ ہی کی سٹریم میں تھا، وہ کلپ میں موجود ہے، میرا وہی کافی ہے. اور ماشاءاللہ، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکثر لوگ کیسر بھائی کے حوالے سے نوجوان ہیں، وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیسر بھائی اس چیز کے اوپر بات کیوں کر رہے ہیں، کیا انف نہیں ہو گیا بات، کیا کافی کچھ چیزیں سامنے نہیں آ چکی، کیا انف مٹیریل پبلک کے سامنے
پبلش نہیں کر دیا گیا، یہ چیزیں آتی ہیں لوگوں کے ذہن میں. تو میں اس کی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ میں رکھ دیتا ہوں. البتہ کیسر بھائی اپنی بھی انڈرسٹینڈنگ اس پہ رکھنا چاہیں یا اپنا موقف وہ ضرور آئے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے آڈینس میں سے بینگ این آڈینس میں بھی کیسر بھائی کو سننے والوں میں سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمارا جو اینگل ہے چیزوں کو دیکھنے کا وہ اور ہے. کیسر بھائی نکلتے ہیں فیلڈ کے اندر. جو بندہ فیلڈ کے اندر نکلتا ہے، نیشنل ٹی وی پہ جانا، پوڈ کاسٹ اٹینڈ کرنا، پبلک پلس دیکھنا، یوتھ میں گھل مل جانا، وہ جانتے ہوتے ہیں جب وہ پلس چیک کرتے ہیں ان کو پتا چلتا ہے کہ فلاں شخص کا ڈیمیج یا انفلوئنس کتنے لوگوں کے اوپر ہو رہا ہے اور اس کا نقصان کیا ہے. لہذا جب وہ پبلک میں نکلتے ہیں، انٹریکشن کرتے ہیں، تو ان کو پتا چلتا ہے کہ کس جگہ پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اور کس اینگل سے اور کتنی. تو وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. یہ وجہ ہے جس وجہ سے میں نے کئی دفعہ کیسر بھائی کو مسلسل ایک چیز کے اوپر ہیمرنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یوتھ میں یہ چیز کیا نیگیٹو امپیکٹ ڈال رہی ہے اور ہمیں کیوں اس چیز کے اوپر اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. یہ میری اسسمنٹ ہے. باقی کیسر بھائی اس پر کچھ کہنا چاہیں؟ کیسر بھائی کے کمنٹس ہوں گے، اس کے بعد ہم ایک آخری کالر اور کیسر بھائی کی موجودگی میں لے لیں گے، کیونکہ وہ بھائی پہلے آئے تھے اور غلطی سے مجھے سپیس بنانے کے چکر میں ان کو سٹیج سے سائڈ پہ کرنا پڑا. ان کو میں ضرور لے لوں گا. جی کیسر بھائی، آپ کی اس پر کو بات. جی عمر بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے، یہ نیریٹو بلڈنگ میں ایک طے شدہ بات ہے نا کہ آپ کسی ایک چیز کو پہ ایک پاسنگ کومنٹ کر کے چھوڑ دیتے ہیں تو اس پہ اس کا امپیکٹ نہیں بنتا ہے. ویسے بھی ہم جس یعنی کہ جو فیلڈ ہے وہ دو جہانوں میں منقسم ہے نا، کہ ایک طرف ریبٹلز ہیں اور دوسری طرف نالج کی پروگریشن ہے. تو وہ جو ریبٹلز ہیں اس کا جو طریقہ کار ایک ہے کہ ایک اچھی ایکڈیمک پڑھے لکھے صاف ستھرے طریقے سے ایک ڈبیٹ ہو، دیٹس ون تھنگ. اور دوسری یہ ہے کہ آپ ان کے پوائنٹس کو، اگر وہ آفر کو نہیں مانتے ہیں تو پھر آپ ان کے پوائنٹس کو آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ ریبٹ کریں کہ بھئی اس میں یہ پرابلمس ہیں. اور دوسرا جو جہاں ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے سسٹمز کو پروموٹ کرتے ہوئے ساتھ بتاتے ہیں کہ اس میں یہ اچھی باتیں ہیں. تو اس کے دونوں کا میں ایک ہی طریقہ جو پیچھے ہے کہ وہ چیزوں کے اندر کنسسٹنسی ہونی چاہیے، فالو اپ ہونا چاہیے. تو اس سے یہ ہے کہ ساری چیزیں ایک جگہ پہ اکٹھی ہو جاتی ہیں، ایبسٹریکشن میں چیزیں نہیں رہتی ہیں یا آؤٹ آف کانٹیکس نہیں رہتی ہیں. ہمارے معاشرے میں معاشرے سے مراد جو ڈیجیٹل معاشرہ ہے ساری دنیا اس کے اندر شامل ہے. اس کے اندر چیزوں کو آؤٹ آف کانٹیکس لے جانا، کلپ کٹنگ کرنی، یہ کرنی وہ کرنی، تو بڑا آسان کام ہے. سو بس کوشش یہی رہتی ہے کہ جیسے آپ ایک پوری سیریز کرتے ہیں ایسے ہی پوری سیریز اسی کو ماڈل کو فالو کرتے ہوئے ایک چیز اپنا کیا کہتے ہیں ڈارونزم پہ بن گئی ہے. وہ انجینئر صاحب والا ہوا، وہ ہوا آج کل پرویز ہود بوئے صاحب، ان پہ جو بڑی انتہائی ان سائنٹیفک باتیں کرتے ہیں. کل اسپیس کا فوکس بھی اسی چیز پہ ہوگا، سوری اسٹریم کا. تو دیٹس دی آئیڈیا کہ چیزوں کے اندر کنسسٹنسی رہے. باقی اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دے. بس ٹرائل اینڈ ایرر کا میتھڈ ہے، وہ چلتا رہتا ہے. نہ کوئی چیزیں سیکھی ہوئی ہیں، نہ یہ چیزیں کوئی بس کہتے ہیں نا وہ گاتے گاتے قوال ہو گئے، بس گاتے گاتے قوال ہو رہے ہیں. زبردست زبردست. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کل انشاءاللہ دوستو کیسر بھائی کی سٹریم ہونے والی ہے جی، تو اس میں انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس پہ بھی حاضری لگاؤں گا، انشاءاللہ میک شور کروں گا ہر طرح سے. تو ہمارے آج کے جو لاسٹ کالر ہوں گے، میں نے موقع تو دیا تھا دیگر بھائیوں کو بھی مگر وہ بولے نہیں، مجھے لگا کہ شاید وہ دوسری بار آئے ہوئے ہیں. اسامہ حبیب بھائی ہوں گے اور اس کے بعد آخری بات کر کے انشاءاللہ پھر اجازت ہم لیں گے. اسامہ حبیب بھائی، آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں پیارے بھائی؟ السلام علیکم، کیا ہے عامر بھائی؟ ہاں جی، پہلی بار ہے. وعلیکم السلام. ٹھیک ہو گیا جی بھائی، حکم کریں. ویلکم. کیا حال ہے عامر بھائی؟ اور کیسے احمد راجہ بھائی، آپ کے کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی اللہ کا احسان، ٹھیک ٹھاک بالکل. میں ابھی 2023 میں یونیورسٹی سے فارغ ہوا تھا، تو اس کے بعد میں بھی آپ دونوں کو کافی عرصے سے سنوں، بڑی خوشی ہوتی ہے آپ دونوں کو سن کے. تو سوال میرا یہی تھا کہ میں نے 2023 میں پریکٹسنگ شروع کی تھی یونیورسٹی کے اینڈ میں، تو اس کے بعد سے میں نے قرآن پہ کافی ریسرچ وغیرہ شروع کی تھی. میں پہلے پریکٹسنگ کی طرح نہیں تھا، تو میں بھی تھوڑی عامر بھائی کی طرح ہی پہلے
بہت ہی زیادہ عبادت کی. پھر اس کے بعد 4-5 مہینے بعد مجھے بھی تھوڑا بہت شک ایتھیزم پہ شک ہونے لگا کہ ایتھیزم کے حوالے سے. پھر اس کے بعد عامر بھائی مجھے مارچ میں مجھے آپ کی ویڈیو ملی تھی، تو میں اس ٹائم کافی اندھیرے میں گھوم رہا ہوتا تھا. تو اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ اور پھر میں نے بھی اس طرح شروع کیا. تو ابھی بھی الحمدللہ بڑا شکر ہے اللہ کا کرم ہے کہ آپ کی ان ویڈیو سے اور بھی سیپینس انسٹیٹیوٹ ان ساروں کی وجہ سے تو الحمدللہ اسلام پہ مجھے سرٹینٹی ہوئی. تو بس میں یہ آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا تھا. اور بس میں پہلے بھی ایک بار آپ اس پہ میں آیا تھا، لیکن اس میں اسلام فو والی میں آیا تھا، تو اس میں آپ نے مجھے بین کر دیا تھا. لیکن بس میں آپ سے بس ادھر آیا تھا کہ بس میں آپ کی وہ 10 منٹ والی ویڈیو مجھے ملی تھی جون میں. اکثر میں دوبارہ کبھی دیکھتا رہتا ہوں، مجھے دوبارہ میں اندر سے وہ آگ لگتی میری ہے. ادھوری کہانی والی. ہاں جی بالکل، وہ مجھے اپریل میں ملی تھی. یقین مانے کہ میں نے اس ٹائم بالکل میری یہی حالت تھی کہ مجھے اسلام کو مجھے بھی اتنا پتہ نہیں تھا. بس یونیورسٹی کے اینڈ میں ہی بس اللہ نے توفیق دی اور مجھے آئیڈیالوجیکل اویکننگ ہوئی میری ایک طرح سے وہی پرپز آف لائف کے حوالے سے. تو بس وہ آپ کی ویڈیو اس طرح کی بس چنگاری تھی میرے لیے بھی. بڑا مزہ آتا ہے آپ کی ویڈیو دیکھ کے. مبارک دن ہے آج. بالکل بالکل، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. بے شک بڑی خوشی کی بات ہے جی. میں کیسر بھائی یہ چیز سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری وجہ سے کسی ایک انسان کی وجہ سے اگر کوئی دوسرا انسان اپنے خالق کو مل جاتا ہے یا حق کی طرف اس کو دھکا لگ جاتا ہے، وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں ہمارے وجود کا مقصد پورا ہو گیا. کوئی شک نہیں اس بات میں. اس سے بڑی تو کوئی اچیومنٹ میں سمجھتا ہوں دنیا کے اندر کوئی گول نہیں ہے. راکائے دو جہاں فدا ہو ابی و امی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بھی فرمایا تھا کہ دیکھنا علی، خیبر کی طرف جا رہے ہو، ایک آدمی بھی اگر حق کا متلاشی ہوا اور آ گیا اور اللہ کو پا لیا تو تمہارے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. سمجھتا ہوں یہی ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یہ امت شہداء علی الناس ہے. شہداء علی الناس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے لیے حجت تمام کر دے گی، گواہی کا کام کرے گی. یعنی شہداء ایک تو شہید والا وہ جسے مارٹر بولتے ہیں وہ نہیں، ایک شہداء کا مطلب ہے گائیڈ، گواہ. یار یہ ادھر سے جاؤ، یہ رستہ ٹھیک ہے، میں گواہ ہوں، میں نے دیکھا ہے، یہ رستہ ٹھیک ہے، ادھر آ جاؤ. ادھر گر جاؤ گے بھائی اپنا خیال رکھنا، ادھر چوٹ لگ جائے گی، ادھر آؤ. یہ والے شہداء. اگر آپ کی زندگی کے اندر آپ کبھی ایسا کردار ادا کر پاؤ کسی کے لیے کہ اس کو نقصان سے بچا کر، آخرت کے نقصان سے بچا کر فائدے کی طرف لے آؤ، یقین کرو آپ نے اپنی سانسوں کا، اپنے وجود کا، اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ آپ کا کفارہ بنا دینا. انشاءاللہ بس نیت خالص رکھنا انشاءاللہ. بس بہت شکریہ آپ کو. میرا ایسا میں ہوا یہ تھا کہ میرا مائنڈ ان ایکسپیرینسز کو ڈینائی کرتا تھا کہ جو مجھے فیل ہوا تھا نا اسلام میں عبادت کے بعد، میرا مائنڈ ان کو ڈینائی کر رہا تھا کہ بس یہ ویسے ہی تھا، بس فیلنگ تھی اور یہ. لیکن پھر میرا جو دل تھا وہ نہیں مانتا تھا، کہہ رہا تھا نہیں جو ایکسپیرینس کیا تھا یہ ریئل ایکسپیرینس کیا تھا. بس اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت بہت شکریہ آپ کا اور دوسرا راجہ بھائی کا. آمین. بہت شکریہ اسامہ بھائی، آپ جڑے، آپ نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا، ہمیں موٹیویٹ کیا. بہت شکریہ. تھینک یو برابر. اللہ حافظ. آمین اللہ حافظ. کیسر بھائی آپ کی طرف سے کنکلوژن آ جائے اور بس اختتام کرتے ہیں آج کا سلسلہ یہیں پر. یہ ہمارے آخری کالر تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک مونو بھائی جو آئے اور یہ اسامہ بھائی آئے، انہوں نے تو 4 چاند لگا دیا. میں سمجھتا ہوں تھکاوٹ دور کر دی، انرجی بھر دی. آپ کیا کہیں گے؟ سچ بتاؤں عمر بھائی، آپ کچھ کہے اسٹریم بند کر دیں یہ سب سے بہتر ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہی مبارک الفاظ جو ہیں، اچھے الفاظ بھائی کے، یہی اسٹریم کے اینڈ میں ہوں کہ جو بھی کوئی سنے اس کے بعد ہمارا کوئی تبصرہ نہ ہو تو ممکن ہے کہ کسی کے دل کی اور بھی فیلنگز ایسی ہوں جو اس کے تار یہاں سے ملنا شروع ہو جائے. میرے خیال میں یہ سب سے اچھی بات ہوگی. زبردست ہو گیا. البتہ آپ کا شکریہ کیے بغیر اور آپ کی موجودگی اور آپ کے فیض کا شکریہ اور قدر کیے بغیر تو میں ختم نہیں کروں گا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ آئے
آپ نے جلا بخشی اور رونق بخشی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے اپنے قیمتی وقت میں سے, آپ کو صحت تندرستی کے ساتھ رکھے, اور آپ اپنے کام کو باحفاظت طریقے سے صحت و تندرستی کے ساتھ تمام تر اسباب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان فرمائے کہ آپ اپنی تمام توانائیوں کو, اپنی تمام انرجیز اور پوٹینشل کو اللہ کے دین کے لیے اور نوجوانوں کی خدمت کے لیے صرف کر دیں, اور ہم حق ادا کر سکیں, جو حقیر سی کوشش ہے اس کو پورا کر سکیں انشاءاللہ. دوستو کل کیسر بھائی کی سٹریم میں آپ سے ملاقات ہوگی, پاکستان ٹائم 8:30-9 بجے, انڈیا ٹائم 9-9:30 بجے انشاءاللہ. کیسر احمد راجہ صاحب کے چینل کے اوپر لائیو سٹریم میں ملاقات ہوگی, ضرور آئیے گا, بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اسی چیز کے ساتھ کیسر بھائی اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ, فی امان اللہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.